بنانے والا ہے۔ درود و سلام کے لائق، آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، میرے اور آپ کے دل کی بہار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نبیوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہیں۔ السلام علیکم۔ آسمانی کتابوں میں قرآن، اس کو فضیلت حاصل ہے۔ مہینوں میں رمضان کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح شہروں میں حرمین شریفین، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، ان کو مقام حاصل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے فضائل صحابہ کے سامنے بیان فرمایا کرتے تھے۔ مکہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ڈھیروں دعائیں کی ہیں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے، تب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ یا اللہ، جس طرح تیرے بندے ابراہیم نے مکہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی، میں بھی تیرا بندہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھ سے مدینہ میں برکت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مدینہ میں دگنی برکت عطا فرما دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعاؤں کا تذکرہ رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ یا اللہ اس شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، مکہ شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور مکہ کے رہنے والوں کو پھلوں کے رزق سے مالا مال فرما دے۔ اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ آج بھی آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، مکہ میں چلے جائیں، کثرت سے پھل ملتے ہیں، بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، اس کو مأمون فرما دے اور پھلوں کے رزق سے مالا مال فرما دے۔ قال ومن کفر، فرمایا کہ جو ابراہیم تیری دعا قبول ہے، لیکن جو کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تھوڑی دیر اسے فائدہ دوں گا، پھل وغیرہ ملیں گے۔ یعنی قلیلہ سے مراد دنیا کی زندگی ہے، یعنی کہ دنیا کی زندگی میں اسے بھی میں فائدہ دوں گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اسے جہنم کی آگ کی طرف دھکیل دوں گا۔ وبئس المصیر، اور اس کا جہنم کی طرف لوٹنا یہ بہت برا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جہاں مکہ کے لیے امن کا گہوارہ بننے کی دعا کی ہے، وہاں اہل مکہ کے لیے
پھلوں کے رزق کی دعا کی ہے، برکت کی دعا کی ہے۔ اسی طرح آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، کئی مقامات پہ ابراہیم علیہ السلام کی مکہ کے لیے دعائیں ثابت ہیں۔ اور پھر چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر بھی کی تھی اور دعائیں کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ بہت ہی پسند تھا، لیکن جب مشرکین مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا، رب تعالیٰ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور پھر آپ نے مدینہ کے لیے دعائیں کی۔ فرماتے تھے کہ یا اللہ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں برکت کے لیے دعائیں کی ہیں، میں تیرا بندہ محمد مدینہ میں برکت کے لیے دعائیں کرتا ہوں، یا اللہ مکہ سے دگنی برکتیں مدینہ میں نازل فرما دے۔ مدینہ دراصل مدینہ تو عربی کا لفظ ہے جس کا معنی شہر۔ اس کا پرانا نام یثرب تھا، مدینہ کا پرانا نام یثرب، پھر مدینہ طیبہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مکہ سے 260 میل شمال کی طرف واقع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مدینہ کو بابرکت بنانے کے لیے دعائیں کی ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مرنے اور اس میں تدفین کے لیے بھی صحابہ کرام کو فضیلت بیان کی ہے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری موت اپنے نبی کے شہر مدینہ میں واقع کرنا، اللہ شہادت کی موت دے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں موت دے۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے، اہل مدینہ جنہیں انصار کہتے ہیں، انصار مہاجرین کی مدد کرنے والے، انہوں نے بڑے جوش و خروش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والوں کا استقبال کیا اور اپنی جائیدادیں تقسیم کر دی مہاجرین میں، جہاں اپنا حصہ رکھا وہاں مہاجرین کا حصہ بھی رکھا۔ ایک وقت آیا کہ رب تعالیٰ نے مدینہ کو دین اسلام کی اشاعت کا مرکز بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بعض حصوں کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان کو بھی حرم بنا دے، جس طرح تیرا بیت اللہ مکہ اس کو تو نے حرم بنایا ہے۔ فرمایا اللہم ان ابراہیم خلیلک و نبیک، اے اللہ یقیناً تیرا نبی ابراہیم تیرا خلیل ہے، پیارا ہے، اور تیرا نبی بھی ہے۔ وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ مَكَّةَ عَلَى لِسَانِ ابراہیم، تو نے ابراہیم کی زبان، ابراہیم کی دعا سے مکہ کو حرمت والا بنا دیا۔ اللہم انا عبدک و نبیک، اے اللہ اگر خلیل ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل تھے اور تیرے بندے تھے، تیرے نبی تھے، میں بھی تیرا بندہ اور نبی ہوں۔ وَأَنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَأَبْتَيْهَا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان والی جگہ کو تو حرم بنا دے، حرمت والا بنا دے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ تو حرم، مدینہ شہر بھی حرمت والا ہے، جبل عیر سے لے کر جبل ثور تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والا قرار دیا۔ فرمایا کہ یہاں کانٹا نہ توڑا جائے اور نہ ہی یہاں مدینہ میں کسی قسم کی بدعت کی جائے، سختی سے منع فرمایا۔
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ ایک ایسا شہر ہے جو اپنے اندر رہنے والوں میں سے برے لوگوں کو اس طرح صاف شفاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو اتار کے اسے صاف شفاف کر دیتی ہے، اس طرح یہ مدینہ برے لوگوں کو یہاں رہنے نہیں دیتا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائیں، فرمایا عراق فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا، اور لوگ عراق اور یمن کی طرف منہ کریں گے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بات سے آگاہ کرتا ہوں، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں مدینہ کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کے رہنے کی جگہ ان کا مسکن مدینہ ہی بہتر ہے، عراق اور یمن نہیں۔ فرمایا کہ ان الایمان لیارد الی المدینہ، ایمان مدینے کی طرف سمٹ کے آئے گا، کما تارد الحیۃ الی جحرہا، جس طرح سانپ لوٹ کر اپنی بل کی طرف آتا ہے، ایمان مدینہ سے شروع ہوا، یہاں سے اس کی اشاعت ہوئی، اسی میں لوٹے گا۔ یہ فتنے سے محفوظ رہیں گے، یہاں دجال نہیں آئے گا۔ اور فرمایا کہ المدینہ تو قبۃ الاسلام، میرا مدینہ اسلام کا قبہ ہے، گنبد ہے اسلام کا، اللہ اکبر کبیرہ، ودار الایمان، اور مدینہ ایمان کا گھر ہے، ایمان کا گھر، یہاں اہل ایمان رہتے ہیں، برے لوگوں کو مدینہ چھانٹ دیتا ہے، اللہ اکبر۔ وارض الہجرہ، اور یہ ہجرہ کی جگہ ہے، مثوى الحلال والحرام، حلال و حرام کا مسکن، اس کا ٹھکانہ ہے، یہاں کے لوگ حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ من صبر علی اوائہا، دیکھیں مدینہ میں رہتے ہوئے مشکلات آ سکتی ہیں، مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو مدینہ میں رہتے ہوئے اس کے مصائب کو برداشت کرے گا، صبر کرے گا، مشکلات برداشت کرے گا، وشدتھا، اور اس کی شدت سختی کو برداشت کرے گا، کنت لہ شہید و شفیع یوم القیامہ، طبرانی کی روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ برداشت کرو، مدینہ میں رہو، اس کی مشکلات کو برداشت کرو۔ جو شخص مدینہ کی مشکلات کو برداشت کرے گا، سختیوں کو برداشت کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے لیے گواہ بھی بنوں گا اور میں اس کی شفاعت بھی کروں گا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اول من اشفع من امتی اہل المدینہ، میری امت میں سب سے پہلے میں محمد جن کی سفارش کروں گا وہ اہل مدینہ ہوں گے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم اہل مکہ، مدینہ والوں کی سفارش کروں گا، اس کے بعد مکہ کے رہنے والوں کی، ثم اہل الطائف، پھر میں طائف کے رہنے والوں کی سفارش کروں گا، اللہ اکبر۔ فرمایا من احدث فیہا حدثا، جو شخص میرے شہر میں بدعت ایجاد کرے گا، بدعت پہ عمل کرے گا، او آوا محدثان، یا بدعتی کو ٹھکانہ دے گا، بدعتی کو مقام دے گا، اس کو جگہ دے گا، اس کو عزت دے گا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بدعت ایجاد کرنے والا ہے یا بدعت کرنے والا ہے یا بدعتی کی تعظیم کرنے والا، اسے ٹھکانہ دینے والا ہے، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام مومنوں کی لعنت ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، انہوں نے یہ بد دعا کی ہے، تو کتنی خباثت ہوگی وہ بدعت کہ جس کی وجہ سے انسان اتنا پلید ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت فرمائی ہے۔ مدینہ کی موت اللہ تعالی ہمارے نصیبے میں لکھ دیں، باعث سعادت موت ہے، فخر والی موت ہے، موجب شفاعت ہے، کیونکہ جو شخص وہاں
فوت ہوگا وہاں دفن ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے سب سے پہلے آل مدینہ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ایک حدیث میں کہ اولو، سب سے پہلے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قبر کو شق کیا جائے گا، کھولا جائے گا، قیامت قائم ہوگی نا، سب سے پہلے میں محمد کی قبر کو کھولا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ثم ابو بکر، پھر ابو بکر کی قبر کو کھولا جائے گا، پھر عمر کی قبر کو کھولا جائے گا، پھر اسی طرح بالترتیب اہل بقیع کی قبر کو، پھر اہل مکہ کی قبروں کو، اور ان حرمین کے علاوہ یعنی مکہ و مدینہ کے علاوہ اس کے بعد باقی لوگوں کی قبوروں کو کھولا جائے گا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے من استطاع، جو شخص طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، ان یموت بالمدینہ، کہ وہ مدینہ میں مرے، جو شخص مدینہ میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہے، کیسے استطاعت رکھے گا؟ خودکشی تھوڑی کرے گا، یعنی وہ مدینہ کو مسکن بنا لے، مدینہ کو ٹھکانہ بنا لے، مدینہ کو رہائش بنا لے۔ جو شخص طاقت رکھتا ہے کہ وہ مدینہ میں فوت ہو، فَلْيَمُتْ بِهَا، اسے چاہیے کہ مدینہ میں ہی مرے، مدینہ میں رہے۔ فَمَن مَاتَ بِالْمَدِينَةِ، جو شخص مدینہ میں فوت ہوگا، فرمایا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا، میں اس کے لیے سفارشی اور گواہ ہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ میں عمر کو اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما، وجعل موتی بلد رسولک، اور میری موت کو اپنے نبی کے محبوب شہر مدینہ میں کر دینا۔ دعا کیا کرتے تھے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے، تو جو چاہے جب چاہے کر دیتا ہے، یا اللہ ہمیں بھی موت دے تو مدینہ میں دے۔ اللہم بارک لنا فی ثمرنا، جب کوئی نیا پھل آتا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فوراً وہ پھل لے کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں جاتے تھے اور جا کر پیش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ نیا پھل آیا ہے، جس طرح آج کل آم آ رہا ہے نا، نیا پھل آ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت فرما دے، وبارک لنا فی مدنا، اور ہمارے مد میں، وساعنا، اور ہمارے سا، یہ ناپ جن کے ساتھ کیا جاتا ہے نا، جن کو آپ ہماری زبان میں ٹوپے پڑوپیاں کہتے ہیں نا، ان میں برکت فرما دے، ہمارے مال میں، ہماری روزی میں، وبارک لنا فی مدنا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے پیمانوں میں بھی برکت فرما دے، ہمارے پھلوں میں بھی برکت فرما دے۔ یہ دعا کس کی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور مدینہ کی کھجوریں، مدینہ کی مشہور کھجوریں ہیں، اور پھر مختلف قسم کی کھجوریں ہیں۔ عجوا کھجور، آپ نے سنا ہوگا نام، بغیر گٹلی کے کھجوریں، گٹلیوں والی کھجوریں، طرح طرح کی، چھوٹی موٹی بڑی ہیں، خشک تر ہر قسم کی کھجوریں، بہت اقسام کی کھجوریں ہیں مدینہ میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصبح بسبع تمرات عجوہ، جو شخص صبح 7 کی تعداد میں عجوہ کھجوریں کھا لے۔ کون سی کھجوریں؟ عجوہ۔ کس وقت؟ صبح، کتنی؟ 7، یاد رہے گا؟ اور یہ گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ جن کا کنٹیکٹ، جن کا رابطہ رب تعالی سے ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں رب کی طرف سے وہی آتی ہے، آگے بیان کر دیتے ہیں۔ وہ نبی فرماتے ہیں من تصبح بسبع تمرات عجوہ، جو شخص 7 عجوہ کھجوریں صبح صبح کھا لے،
لم یضرہ فی ذالک الیوم، اس دن جس دن اس نے 7 کھجوریں عجبہ کھجوریں کھائی ہیں اسے نقصان نہیں دے پائے گا، سمن کوئی زہر ولا سحر اور نہ ہی جادو، یہ جادو میں جنات کام کرتے ہیں نا، تو زہر اور جادو اس کو نقصان نہیں دے سکے گا۔ یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی عجوہ کھجور کی فضیلت بیان کی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تو کھجوریں رہ گئی، مدینہ کی گلیوں میں اڑتا ہوا گرد و غبار اس کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ میرے نبی کے قدم لگا کرتے تھے وہاں، اللہ کیسا ہی وہ سما تھا جب تیرے محبوب کو قسمت والے دیکھا کرتے تھے ایمان کی حالت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ گرد و غبار مدینہ کا یہ مہلک بیماریوں کے لیے تریاق کا کام کرتا ہے۔ اللہ اکبر، غزوہ تبوک سے واپسی ہوئی تو جب لشکر آ رہا تھا، ہجوم تھا، تو گھوڑوں کے سموں سے یہ گرد و غبار اڑ رہی تھی، تو بعض صحابہ نے کپڑے سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ گرد و غبار سے ہم بھی ڈھانپتے ہیں نا، لیکن ہماری گرد و غبار کہاں اور مدینہ کی گرد و غبار مٹی کہاں۔ جب منہ ڈھانپ لیا، حدیث میں فَخَمَّرَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنفَهُ، بعض لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے انہوں نے اپنے ناک ڈھانپ دیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے دیکھا کہ مدینہ کی گرد و غبار سے بچنے کے لیے کچھ صحابہ نے ناک ڈھانپ لیے ہیں، فرمایا والذی نفسی بیدہ، میں محمد کو اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی غبارها شفاء من کل داء، مدینہ کی گرد و غبار میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ تم بیماری سے بچنے کے لیے ناک ڈھانپ رہے ہو کہ گرد و غبار آئے گی، ہم بھی بیماری سے ڈھانپتے ہیں نا، ماسک وغیرہ لگاتے ہیں، فرمایا کہ یہ گرد و غبار جائے تو بیماری نہیں آئے گی بلکہ رب کی طرف سے شفا آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، مرکز رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ، مرکز سکونت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے زندگی کے آخری لمحات مدینہ المنورہ، مدینہ المنورہ۔ فرماتے تھے اللہم حبب الینا، اے اللہ ہمارے دلوں میں محبتیں ڈال دے، ہمارے دلوں میں المدینہ، مدینہ کی، اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبتیں ڈال دے، کا حبنا مکہ تھا، جس طرح آلریڈی پہلے سے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت موجود ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ مکہ کی محبت میں کمی نہیں آنے دینی، یہ نہیں کہ مدینہ 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 اور مکہ کے فضائل کو بھول جائیں۔ مکہ کی محبت آلریڈی موجود تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دلوں میں، اور ہمارے دلوں میں بھی مکہ کی محبت بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ آپ مثال دیتے تھے کہ یا اللہ جتنی مکہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے اسی طرح مدینہ کی محبت سے بھی ہمارے دلوں کو مالا مال فرما دے، او اشد، یا مکہ کی محبت سے بھی مدینہ کی محبت زیادہ کر دے۔ اللہ اکبر، وصححا، اور اس کو اللہ اکبر ہمارے لیے درست فرما دے، ہمارے لیے یہ یعنی بیماریوں سے بچنے والا، ہماری صحت کے لیے آب و حیا بہترین، اس طرح ہمارے لیے اسے بنا دے۔ وبارک لنا فی ساعنا ومدنا، اور پیمانوں میں ہمارے لیے برکت فرما دے۔ وانقل ہماہا، اور اس میں جو بخار کی وبا ہے نا، بخار کی، اس کو یہاں سے نقل کر دے، یہاں سے ہٹا لے، یا اللہ مدینہ سے بخار کی وبا کو ہٹا لے۔ بالجوفا فجعلہا بالجوفا، اس کو جوفا کی طرف لے جا، اس بخار کو یہاں سے نکال دے۔
اور فرمایا کرتے تھے اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکۃ من البرکہ، یا اللہ جتنی تو نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے مکہ میں برکت دی ہے، اللہ مدینہ میں اسے دگنی برکت عطا فرما۔ اللہ جتنی برکت تو نے مکہ میں دی ہے، اللہ مدینہ میں اسے دگنی برکت فرما۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ علی انقاب المدینۃ ملائکۃ، مدینہ کے جو کونے ہیں نا، داخلے کے رستے، داخلی رستے، فرمایا کہ وہاں فرشتے کھڑے ہیں۔ مدینہ کے داخلی رستوں پہ فرشتے مقرر ہیں۔ لا يدخل الطاعون ولا الدجال، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فرشتے کھڑے ہیں، نگران کھڑے ہیں، مدینہ میں طاعون بھی نہیں آئے گا اور دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اتنی فضیلت ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جو مسجد بنائی، مسجد قباء، مسجد نبوی، مسجد نبوی کی کتنی شان، 1000 نماز کا ثواب۔ عام مسجدوں میں 1000 نماز پڑھیں اور مسجد نبوی میں جیسے بیت اللہ میں ہے نا 1,00,000 نماز کا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، مسجد قباء بنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے جذبے تھے صحابہ سے، ایک دوسرے سے بڑھ کر کام کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ کام کر رہے تھے۔ صحابہ عرض کرتے تھے اللہ کے نبی آپ آرام کریں، آپ بیٹھیں، ہم کام کرنے والے تھوڑے ہیں، آپ مسکرا دیا کرتے تھے اور کام میں مگن رہتے تھے۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن بنایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد جس کی پہلے دن سے ہی تقوی پہ بنیاد رکھی گئی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے اس میں نمازیں پڑھو۔ اس لیے حاجی جاتے ہیں نا تو مسجد قباء میں بھی نمازیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور مسجد قباء میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ مسجد قباء میں ایک نماز کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ فرمایا کہ صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا۔ کون سی مسجد؟ مسجد نبوی، مسجد میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا افضل، وہ زیادہ فضیلت والی ہے، من 1000 صلاۃ فیما سواہ، اس کے علاوہ جہاں جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں نا ان کی 1000 نمازوں سے اس میں ایک نماز پڑھنا افضل ہے۔ الا المسجد الحرام، مسجد حرام کو اس سے نکال دو، یعنی بیت اللہ کو، کیونکہ اس کی فضیلت 1,00,000 تک ہے۔ اس کے علاوہ باقی یعنی جو ہماری مساجد ہیں ان میں 1000 نماز پڑھیں، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا کہ من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ، جو شخص میری اس مسجد میں 40 نمازیں پڑھے، کتنی؟ 40 نمازیں، لا تفوتہ صلاۃ، شرط یہ ہے کہ 40 نمازیں لگاتار پڑھے، ان میں کوئی نماز بھی رہ نہ جائے، فوت نہ ہو، کوئی نماز رہ نہ جائے۔ لگاتار کتنی نمازیں کہاں پڑھنی ہیں؟ فضیلت کون بیان کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کتب لہ براءۃ من النار، اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے، جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ وبراءۃ من العذاب، اور عذاب سے بری کر دیا جاتا ہے۔ وبراءۃ من النفاق، جو مسجد نبوی میں 40 نمازیں متواتر پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نفاق کو ختم کر دیتا ہے، اس کے دل سے نفاق کو، اخلاص آ جاتا ہے اس کے اندر، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ حاجی جب آتے ہیں نا مکہ مدینہ سے ہو کر، ان کی چیخیں نکلتی ہیں، ایسا سما ہوتا ہے وہاں۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا نا،
ساتھ مسجد تھی، ممبر اور آپ کے حجرہ کے درمیان کی جگہ، ساتھ مکان تھا نا، آپ کا مکان حجرہ اور آپ کا ممبر، فرمایا کہ اس کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ فرمایا مسجد قباء کے بارے میں، من تطہر فی بیتہ، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے، اپنے گھر میں پاکیزگی حاصل کرے، وضو کرے، ثم اتی مسجد قباء، پھر نماز کے لیے مسجد قباء میں آئے، گھر میں وضو کیا ہے اور نماز کے لیے مسجد قباء میں آئے، فصلی فیہ رکعتین، اور اس مسجد میں آ کر 2 رکعت ادا کرے، یہ فرضی نماز کی بات نہیں ہے، 2 نفل ادا کرے، گھر میں وضو کرے، مسجد قباء میں آئے اور وہاں 2 رکعت ادا کرے، کانا کا اجر العمرہ، اس کے لیے 1 عمرے کے برابر رب تعالیٰ ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تدفین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفن کی جگہ مدینہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دفن کی جگہ، عمر فاروق جو دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور اپنے نبی کے شہر میں شہادت کی موت دینا، موت بھی شہادت کی آئی اور اپنے نبی کے ہمسائگی میں دفن ہوئے۔ اور بھی لوگ ہمارے پاکستان کے بھی قسمت والے وہاں دفن ہیں، اور کیسے لوگ ہیں، کیسے رشک ہے ان کی قسمت پر۔ جلسہ لاہور میں ہو رہا ہے، بم دھماکہ لاہور میں ہوا ہے، 7 یزدانی صاحب شہید ہوئے ہیں، پڑھا کرتے تھے نا وہاں مکہ و مدینہ کی یونیورسٹیوں میں، وہاں کے مدارس میں پڑھے ہوئے تھے، لیکن جب قبول کرنے پہ آئے، یہ ایک عالم دین ہے سید عبد المجید ندیم صاحب، یہ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی میں نے ایک تقریر سنی تھی جس میں وہ ایک اہل حدیث عالم دین علامہ احسان الہی ظہیر کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ جنت البقیع کے پاس سے ہم گزر رہے تھے، دونوں دوست تھے، ایک دیوبند کے عالم تھے اور دوسرے اہل حدیث کے ریڑھ کی ہڈی، اللہ اکبر، علامہ احسان الہی ظہیر، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دونوں آ رہے تھے کہ اچانک باتیں کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ علامہ صاحب احسان الہی ظہیر صاحب پیچھے رہ گئے ہیں، میں نے مڑ کے دیکھا تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری پڑی تھی، میری نظروں نے ان کی نظروں میں آنسو دیکھے اور میرے کانوں نے ان کے منہ سے نکلتی ہوئی دعا سنی کہ یا اللہ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے کہ تو مجھ فقیر کو 2 گز زمین یہاں قبر کے لیے دے دے۔ تو تقریر لاہور میں کر رہے تھے، دھماکہ لاہور میں ہوا اور جنازہ بیت اللہ مسجد نبوی میں، اور دفن وہاں ہوئے جہاں کھڑے کر رب سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یہاں جنت البقیع میں حضرت عثمان صحابی رسول کے قدموں میں دفن ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں کیا کرو، دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی، اگر نہ بھی قبول ہو تو رب تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے دیتے ہیں، نیک دعائیں کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنت البقیع مدینہ کا مشہور قبرستان ہے، مدینہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ جنت البقیع میں 70,000 ایسے انسان دفن ہوں گے، کتنے؟ اللہ اکبر، جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور رب تعالیٰ بغیر حساب لیے ان کو جنت نصیب فرما دے۔ جنت البقیع، اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی کی ازواج، میرے نبی کی بنات، سارا سلسلہ مدینہ میں، تو مکہ کے فضائل، مدینہ کے فضائل بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے دلوں میں مکہ و مدینہ کی محبت کو سرایت کریں، مکہ جانے کی، مدینہ جانے کی
تڑپ رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ کہاں سکت ہمارے میں، لیکن تو قبول کرنے کو آئے تو قبول کر لیتا ہے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں مکہ بھی دکھا دے اور اپنے محبوب نبی کا شہر مدینہ اس کی بھی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔